رمضان 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حماد فخری، آپ دیکھ رہے ہیں فخر رمضان ٹرانسمیشن۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں جناب میر حمزہ اتاری صاحب۔ آئیے ان سے کچھ موضوعات پر ہم بات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک سے آج کے اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قاری سہیل سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا سبحان اللہ۔ نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ سبحان اللہ۔ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا سبحان اللہ۔ نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ سبحان اللہ۔ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ سبحان اللہ۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ سبحان اللہ۔ إن لك في النهار سبحا طويلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ آئیں حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، جسم و جاں میں ہے اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ کھلے جائیں تے جنت کے دوزخ
دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے پڑھیے لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی علی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ آئیے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، روزے کے لفظی معنی کیا ہیں؟ روزے کے لفظی معنی جب ہم لغت کے اندر دیکھتے ہیں تو اس ورڈ کے میننگ جو ہیں وہ ہیں رک جانا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی مختلف شروحات بیان کی گئی ہیں، مختلف اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ رک جانا فقط کھانے اور پینے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار گناہوں سے رک جانا، یہ روزے کا اصل مفہوم ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ کھانے اور پینے سے رکنا فقط اگر اس میں کمال ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مزید احادیث میں جو وضاحت فرما رہے ہیں کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، انسان بری چیزوں کو چھوڑے اور تقوی اختیار کرے تو پھر وہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ تو یہاں اس کے لفظی معنی جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے رک جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، روزے رکھ کر بہت سے لوگ ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں کو اور بہت ہی زیادہ غصے میں رہتے ہیں، ذرا سی باتوں پہ ان کو غصہ آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یعنی روزہ رکھنے کے بعد وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا، اب سارے لوگ جو ہے نا، میں حاکم ہوں، وہ سارے میری رعایا بن گئے، یعنی میں سب پر حکم چلاؤں گا، میں یعنی روزہ رکھنے کے بعد لڑائیاں اور جھگڑے، یہاں تک کہ اگر بائک بھی کسی سے ٹچ ہو جائے نا تو پھر وہ بندہ روزے کی حالت میں صرف وہ یہ چیز شو کر رہا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اس پہ میرے واقعی ایک ذہن میں آ رہا ہے، یہ بار بار جو انسان کہتا ہے نا میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے، سب کو بتا رہا ہوتا ہے روزہ ہے میرا، مجھ سے بات نہیں کرو، مجھ سے یعنی مجھے غصہ آ رہا ہے روزہ ہے میرا، تو ایسے بندے کے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک شخص حج سے واپسی آیا، تو حج سے واپسی آنے کے بعد اس نے اپنے ہمسائے سے نمک مانگا، تو شخص نے نمک نہیں دیا، تو وہ اپنے خادم کو کہتا ہے جا کر ان سے کہو کہ نمک دے دیں، وہ حاجی صاحب نے منگایا ہے۔ اللہ، ابھی ایک دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ نمک کوئی چیز لینے بھیجتا ہے دوسری، تو اب چیز لینے تو بھیجا اس نے، لیکن ساتھ ہی وہ کیا کہتا ہے خادم جا کر کہ فلاں حاجی صاحب نے منگایا ہے، آپ مجھے فلاں چیز دے دیں۔ اب تیسری دفعہ جب بھیجتا ہے تو وہ سامنے والا بندہ کہتا ہے ہمسایہ کہ حضرت سے کہیں اب آپ کا حج ختم ہو گیا ہے۔ اللہ، یعنی اس نے تو ایک مذاق میں چیز کہی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس میں ریا آ گیا، اور ریا جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اسے کہتے ہیں چھوٹا شرک، اللہ، یعنی ریاکاری۔ انسان اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کرے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور خاص طور پہ فرض روزوں کا تو خیر نوافل میں ہو تو پھر بھی سمجھ آتا ہے، نوافل میں سب کو بتا رہے ہیں میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے، یا کوئی ایسی بات کہتے ہیں سامنے والا خود سوال کر لے آپ کا روزہ تو نہیں ہے، نہیں پانی نہیں پیوں گا میں، کیوں نہیں پیئیں گے؟ اچھا یہ ہے کہ پانی نہیں پیوں گا، ہو سکتا تھا کہ آپ ایسے ہی منع کرتے سامنے والا مان جاتا، لیکن یہاں بھی وہ اس کو انسسٹ کرے گا کہ آپ بتائیں مجھے کہ آپ کہ میرا روزہ ہے، یہ مجھ سے پوچھو۔ فرض روزوں میں ایسی صورت نہیں ہے، لیکن چڑچڑا پن آنا یہ بالکل غلط چیز ہے، یعنی تقوی اختیار کرے بندہ اور اپنے آپ کو یعنی نارمل رکھے، نارمل یعنی روٹین کی طرح۔ بہت ہی خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ اچھا علامہ صاحب، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے کیا عذاب ہے؟ اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، یہ پورا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ روزہ نہ رکھنا یہ کس قدر حساس معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے ممبر شریف پر چڑھے، پہلے ممبر شریف پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرے ممبر شریف پر قدم رکھا پھر کہا آمین، تیسرے ممبر شریف پر قدم رکھا تو کہا آمین،
اب صحابہ کرام کی ایک عادت تھی کہ جب ایسی کوئی چیز دیکھتے تھے جو عام روٹین میں نہیں ہوتی ہے، مختلف حضور نے کی، تب سوال کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے آمین کہا جبکہ یعنی ہم نے کوئی آواز نہیں سنی کسی کے دعا کرنے کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے. اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہیں کروائے تو ایسے شخص پر جنت حرام ہو. اور میں نے کہا آمین. اسی طرح دوسری کہ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ایسے شخص پر بھی جنت حرام ہو کہ جو ماں باپ کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو اس پر بھی حضور نے آمین کہا. تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا، جبریل امین نے دعا فرمائی کہ ایسے شخص پر بھی جنت حرام ہو کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے. تو یہاں سے بہت بڑی وعید، یہ بہت بڑی وعید ہے کہ جنہوں نے دعا کی وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جنہوں نے آمین کہا وہ تمام انبیاء کرام کے سردار. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو؟ جب انبیاء کرام کے سردار نے آمین کہہ دیا تو پھر وہ قبولیت کا تو پھر اس کا درجہ ہی کیا ہوگا. ماشاءاللہ، بہت ہی مطلب یہ دل کو جو ہے نا وہ چھو جانے والا ایک جواب تھا آپ کا، کہ اگر اس کو بھی سن کر اگر لوگ اپنی اصلاح نہ کریں تو پھر ان کے لیے کیا ہی بات ہوگی. اچھا، قرآن کریم فرقان حمید اس ماہ رمضان میں نازل ہوا، اس کے کیا فضائل و مناقب ہیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، آیت کریمہ کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اس میں یہ یعنی بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے. ایک یہ کہ رمضان کا ہونا یعنی اتنا افضل مہینہ، اور دوسرا قرآن کا اس میں نازل ہونا. سبحان اللہ. قرآن تمام کتابوں کی یعنی دنیا میں جتنی بھی کتاب ہیں سب سے افضل ترین کتاب، اور وہ جس مہینے میں نازل ہو رہی ہے وہ رمضان کا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ رمضان قرآن شریف نے نازل ہونا تھا تو رمضان کریم کا جو انتخاب کیا گیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ اتنی مقدس کتاب جو تمام انبیاء کرام کے سردار پر نازل ہوئی وہ کب ہوئی؟ رمضان مبارک میں. اور پھر اس کے اندر یعنی میں یہاں سے آپ کو ایک لوگوں کو ایس ایم ایس بھی دوں کہ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان ہو سکے تو ہم پورا قرآن شریف پڑھیں، تلاوت کریں اس کی. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں. اصل تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے. تو اس میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ قرآن شریف کو اس پورے مہینے کے اندر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے میرے تمام سوالوں کے جواب دیے. آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے روحانی سیگمنٹ کی طرف. ہم قرآن کریم فرقان حمید سے روحانی مسائل کا حل تلاش کریں گے. رمضان 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 رمضان. ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہیں جناب پیر ڈاکٹر ارشاد علی فخری سیلانی ربانی صاحب. انہیں آج ہم نے خصوصی مدعو کیا ہے اپنی اس ٹرانسمیشن میں کہ وہ کلام رحمان سے جو مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں اس پرفتن دور میں، ان کا علاج ہمیں بتائیں. میرا سوال ہے کہ سورہ فاتحہ سے ہم اپنے کون کون سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور ہمارے سورہ فاتحہ ہمارے مشکل وقت میں کیا کام آ سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حماد فقیر صاحب، سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہے جس نے یہ خوبصورت مہینے میں اس خوبصورت بزم کو سجانے کی آپ کو توفیق دی، اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس بزم کو سجایا. میں آیا یہاں، بہت دل کی مسرت ہوئی، بہت دل خوش ہوا. اور جہاں رمضان کی آپ نے بات کی، جہاں آپ نے قرآن پاک کے نزول کی بات کی، وہیں آپ نے بہت ساری چیزوں کا بھی ذکر کیا. میں نے ایک بات کو نوٹ کیا، آپ نے پہلی آیت کی بات کی، پہلی سورت کی بات کی. تو میں نے کہا پہلی آیت تو قرآن پاک کی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. جب اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا اقرا، تو ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں وہاں سے اپنی پہلی نشست کا آغاز کیا ہے. تو آپ کی سوچ پر ماشاءاللہ، آپ کے فہم پر مجھے بہت رشک آتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ہی خوبصورت فہم عطا کیا ہے. تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن پاک ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. جہاں ہماری جسمانی بیماریاں ہیں وہاں بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے،
جہاں ہمارے جسمانی معاملات ہیں اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، جہاں ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں ہماری اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں قرآن اس میں بھی ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کی پہلی سورہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں جب پہلی آیت نازل کی تو کہا پڑھو، سبحان اللہ۔ تو اب جیسے ہی پڑھتے ہیں قرآن شریف کھولتے ہیں تو ہمیں پہلی صورت نظر آتی ہے اور اس کی پہلی الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، یا اللہ تیرا بے شمار شکر۔ مالک کا شکر کیسے ادا کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اپنے موضوع کی طرف بھی آنا ہے اور آپ کو الحمد شریف کی سورہ فاتحہ شریف کی برکتیں بھی بتانی ہیں۔ میرے آقا کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا، آقا نے فرمایا کہ قرآن ام القرآن ایسا ہے کہ شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص جس بھی مرض میں قرآن کی طرف رجوع کرے گا اللہ اسے اس مرض میں قرآن پاک سے شفا عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا کوئی بھی مرض جو لا علاج مرض ہو، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، الحمد شریف کو سورہ الحمد شریف کو فجر کی فرض اور سنت کے درمیان جب آپ سنت پڑھ چکے اس کے بعد فرض سے پہلے 100 بار الحمد شریف کو پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ رب العزت پہلے ہی دم سے مریض کو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے ذاتی مشاہدے میں یہ دیکھا کہ کینسر کے مریض اس الحمد شریف کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک نے شفا یاب کیے، مریض اور جن لوگوں کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ان کو بھی الحمد شریف کی برکت سے اللہ پاک نے شفا دی۔ تو میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں یہ شفا قرآن شریف کے ہر صفحے میں ہے، قرآن کے ہر لفظ میں ہے، قرآن کی ہر صورت میں شفا ہے، اور ہمارا یہ موضوع تو ہر صورت کے مطابق ہے۔ تو انشاءاللہ جس کو بھی کوئی بھی مرض ہو دنیا کا، جہاں ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ اگر وہ الحمد شریف کو فرض سنت اور فرض فجر کی سنت اور فرض نماز سے درمیان میں 100 بار پڑھے گا، اگر اسے کینسر بھی ہوگا اللہ اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب اپنے آج کے اس ٹرانسمیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے ایک اپیل بھی ہے کہ جو ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر بھی کرے، دوسروں تک پہنچائے، تاکہ ہماری اس کوشش اور کاوش کو اللہ پاک قبول کرے۔ آئیے نعت رسول مقبول پڑھ کر آج کے ہم اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ کوئی سلی کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم گیا کا، یہ سب تمہارا کرم گیا کا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، اور یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود مالک جہان نے، ہم آج گئے کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ مہک سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم گیا کا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ رمضان رمضان رمضان